جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. اور ہم پہنچ گئے مارچ کے سیکنڈ ویک کے اندر، لیکن سچ مچ آئی تھنک فیبرری کے تھرڈ ویک سے آج یہ چوتھا ہفتہ ہو گیا. صرف آپ لوگوں کی دعائیں ہیں جو مجھے آپ تک لے آتی ہیں، ورنہ زندگی کی کہانی مزے کی نہیں چل رہی. کیوں نہیں چل رہی ہے؟ سب کے ساتھ ہی ہو رہی ہے، تو میں بھی آپ ہی لوگوں جیسا انسان ہوں. جہاں سب ستاروں کی ستم ظریفی کا شکار ہیں تو میں بھی شکار ہوئی ہوں، میں بھی وکٹم ہوں. خیر، اللہ پاک کی مرضی ہے، اللہ پاک کا ایک اپنا اسکرپٹ ہوتا ہے. ہماری تو صرف یہ کوشش ہوتی ہے کہ جی میں یار کہے بسم اللہ. تو جو ہے وہ ایک گانا میں ہمیشہ ڈیڈیکیٹ کیا کرتی تھی، جنہ تیری مرضی نچا بے لیا. وہ ایک اور بڑے مزے کی لائن تھی کہ ہم رقص میں تھے، پاؤں ابھی تھمے نہ تھے. ہم رقص میں تھے، پاؤں ابھی تھمے نہ تھے، ان کا پیام آیا ابھی ناچتے رہو. تو آئی تھنک اسی طرح مجھے ہمیشہ وہ جب بھی ملتے ہیں حامد علی خان صاحب جو ہیں، ان کا ایک کلام مجھے بہت پسند ہے. اسد امانت علی صاحب نے بھی اس کو گایا، عمرہ لنگھیاں پباں پار. یہ میں آپ کو ساری وہ ریلیٹڈ باتیں بتا رہی ہوں کہ یہ میری کنٹینیوٹی کا عالم دیکھیے کہ میں آئی تھنک پیدا ہوئی ہوں اور میری زندگی آن ٹوز ہے، اور آج بھی وہی حال ہے. لیکن اب کیونکہ ایج کے ساتھ انسان میں اتنا سٹیمنا نہیں رہتا، اتنی ہمت نہیں رہتی، اور ورک لوڈ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹی وی شوٹس کی وجہ سے کافی بڑھ گیا، جو کہ میں نے آپ لوگوں کو پچھلے ہفتے بھی بتایا کہ میں بالکل فینٹ ہو گئی کام کی جگہ پہ. اور جب مجھے پتہ چلا کہ وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ جی ذرا ہاسپٹل لے آئیں، ہم ای سی جی کر لیتے ہیں، میں فٹ اٹھ کے بیٹھ گئی کہ میں نے ای سی جی نہیں ابھی کروانی. تو میرے لیے دعا کر دیں، کیونکہ وہ اتنا ورک لوڈ رہا ہے. ہوش نہیں آنے دی مجھے. دسمبر، جنوری اور فیبرری اینڈ ہو گیا، مارچ کا سیکنڈ ویک میں پہنچ گئی ہوں، لیکن ہوش نہیں آ رہی. ستاروں نے مجھے سر نہیں اٹھانے دے رہے ستارے جو ہیں. خیر، میرا رب میرے پہ آسانی کرے. تو جی، نئے جوائن کرنے والوں کو دونوں ہاتھوں سے سامیہ خان کا سلام. میرا نام سامیہ خان ہے. یہ جو چھوٹا سا انٹروڈکشن ہم بناتے ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے بناتے ہیں. سب سے پہلے میں ایک انفارمیشن دے دوں کہ اس ہفتے 6 مارچ کو 2 ستاروں نے پوزیشن بدلی ہے. وہ 12 ستاروں کو کہاں کہاں ہٹ کر سکتے ہیں. دین ایک 10 مارچ کو پوزیشن بدلے گا، وہ کیا کر سکتا ہے. تو اس لیے ہاروسکوپ کو ذرا غور سے سنیے گا اور الرٹ بھی رہیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کمپلیٹ اور کوئی تسلی چاہیے ہو تو آپ وہ جو ایئرلی والا آیا ہے، آپ ایک نظر اس پہ بھی مار سکتے ہو، تو آپ کو ایک مکمل ڈیٹیل آپ کے پاس آ جائے گی. تو جی اس ہفتے ایک تو یہ میں نے کہا میں آپ لوگوں کو انفارم کر دوں کہ جو ہے وہ کچھ 3 ستاروں نے جگہ بدلی ہے، تو وہ کیا بلیسنگ دے سکتے ہیں اور کہاں وارننگ ہے. اینی ویز دوسرا یہ کہ نئے جوائن کرنے والوں کو بتا دوں، نام سامیہ خان ہے. 4 محدود سے علم رب تعالیٰ نے دیے ہیں: اسٹرولوجی، نیومرولوجی، پامسٹری پلس کارڈز. ٹیرو کارڈز نہیں ہے، یہ ایک ایرانی علم ہے، اس کی ایک اپنی سائنس ہے. جب آپ مجھ سے ملتے ہیں تب آپ اس کو ایکسپیرینس کرتے ہو. یہ نمبر جو اسکرین پہ ہے 0302 اور کوڈ، یہ کوڈ ہے 0302. جو باہر سے کال کرتے ہیں ان کو 92 پاکستان کا کوڈ لگانا پڑے گا. دین موبلنگ کا کوڈ 0302 نمبر ہے 444771. ایک بھی ڈیجٹ آپ نے دائیں سے بائیں کیا تو پاکستان میں کاش اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہم لوگ نمبر 2 کاموں میں نمبر 1 ہیں، یقین کیجئے. تو جو ہے ایسی بہت ساری شکایات مجھ تک پہنچی ہیں، پھر میرا ادارہ ذمہ دار نہیں ہے. اس نمبر پہ آپ کو دیر سویر ہو جائے گی انشاءاللہ. میں اس طرح مینج کر رہی ہوں کہ میرے ٹیلی فون کلائنٹس نے ذرا زیادہ سفر کیا ہے میری ٹی وی کی مصروفیت کی وجہ سے. پہلے نئے سال کی مصروفیت کی وجہ سے گیپ، پھر ہمارے جی سرکار کے جو نیوز پہ پروگرام میرے اور نعمان اعجاز صاحب کے آ رہے ہیں، ان کے لمبے لمبے سپیلز چلے، جس کی وجہ سے میرے پاس ٹائم کم بچتا تھا کہ میں جو ہے کلائنٹس کو سن سکوں یا ان کو میں وزٹ کر سکوں. تو اب الحمدللہ انشاءاللہ اس میں اب آپ کو پرابلم نہیں آئے گی. آپ نے اس فون پہ میسج چھوڑنا ہے کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ چاہیے.
آپ کو دونوں انفارمیشن آ جائیں گی، ہاؤ ٹو وزٹ یا ہاؤ ٹو کانٹیکٹ. اس پہ پھر آپ نے آگے اپنی اسٹریٹجی بنانی ہے کہ آپ نے مجھ سے ملنا ہے یا ٹیلی فون ریڈنگ لینی ہے، وہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو یہ ایک انفارمیشن آپ کو ضروری ہوتی ہے دینی کہ ہاؤ ٹو کانٹیکٹ سامیہ خان. اب آخری بات کہ یہ غیب کا علم بالکل نہیں ہے، یہ ایک اندازوں کا علم ہے، وہ بھی انسانی اندازے. علم کی دلیل یہ ہے کہ جس علم کو بات کرتے ہوئے میں اپنی پیش گوئی کی اگر آپ کو لاجک یا دلیل دے رہی ہوں تو وہ علم ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ علم کی جو ہے وہ ہم الہام جو ہے وہ مجھے تو نہیں ہوتا، نہ میرے پاس کشف جیسی طاقت ہے کہ میں آپ کا چہرہ دیکھ کے بتا دوں. میرے پہ تو پردہ اللہ نے ڈالا ہوا ہے، انٹل انلیس میں آپ کا برتھ چارٹ نہ پڑھوں، جس کے لیے آپ کی ایگزیکٹ تاریخ پیدائش کا ہونا بہت ضروری ہے اور اندازاً وقت پیدائش کا آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ چھوٹا سا ہمارا انٹروڈکشن ہو گیا آپ کے ساتھ. اب ہم چلتے ہیں لاؤنج میں اور سٹارٹ کرتے ہیں. یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ 7 مارچ سے شروع ہو کے 13 مارچ پہ اینڈ کرنے جا رہی ہوں. 3 ستاروں نے پوزیشن بدلی ہے، وہ کیا میسج دیتے ہیں 12 ستاروں کو؟ چلیے سنتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. تھینک یو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں زون سی کے لوگوں کو خوش آمدید. صرف زون سی کے لوگ نہیں، ہمارے زون اے زون بی کے لوگ بھی ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے ان کے رشتہ داروں کے ستارے بھی تو ہیں نا. تو یہ تو فلاحی خدمت ہے کہ ایک دوسرے کو ہم اگر گائیڈ کر دیا کریں. تو جی سیجیٹیرینز زون سی کا پہلا ستارہ برج قوس، اور سیجیٹیرینز یہ ہفتہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے 7 مارچ سے شروع ہو کے 13 مارچ پہ ہم اسے اینڈ کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے ہم دنوں کی بات کریں گے. 7 اور 8 اپنی ہیلتھ کا دھیان رکھنا ہے. خاص طور پہ آپ نے اپنے ورک ایریا میں ذرا سا محتاط رہنا ہے، اور صحت کا تو خاص طور پہ آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے، اور ورک لوڈ کو بھی ذرا سا مینیج کرنا ہے، زیادہ نہیں، صرف یہ 2 دن کی بات ہے. دین 9 مارچ 10 مارچ 11 مارچ سپورٹیو تاریخیں ہیں. الحمدللہ چیزیں آپ کی فیور میں نظر آتی ہیں، آپ کی سپورٹ میں نظر آتی ہیں. 12 اور 13 مارچ میں جو ہے نظر آتا ہے کہ تھوڑا سا ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ آپ کے لیے ذرا پرابلم بن سکتے ہیں. آپ کے لیے کچھ وہاں پہ چیزیں کہتے ہیں نا اخراجات کا جو بوجھ ہے وہ ذرا سا آپ کو پریشان کر سکتا ہے، یا فضول خرچی سیجیٹیرینز ان 2 تاریخوں میں تو بالکل بٹوے کو اپنے سے دور رکھیں. اپنی وہ لکھا ہوتا ہے نا بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، آپ نے اپنی پہنچ سے اپنے بٹوے کو، اپنے کریڈٹ کارڈز کو، اپنے ڈیبٹ کارڈز کو بالکل اپنے سے دور رکھنا ہے تاکہ یہ 2 دن بخیر و عافیت گزر جائیں. اب ہم آتے ہیں کہ جو ہے وارننگ. پہلے تو اس سال کی دماغی طور پہ اسٹریس، اس کو آپ نے بڑا انکاؤنٹر کرنا ہے. اور کیسے انکاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ آپ نے اللہ پاک نے جس بھی ریلیجن کے تحت آپ کو دنیا میں پیدا کیا ہے، ہر ریلیجن خیر اور شر کا راستہ دکھاتا ہے، عافیت کے راستے بتاتا ہے. تو آپ نے اپنی عافیت کے لیے، اپنے آرام کے لیے، اپنے سکون کے لیے اپنے ریلیجن سے مدد لے لیجئے گا تاکہ یہ وقت آپ کا بخیر و عافیت گزر جائے. کسی قسم کے ڈپریشنز یا ذہنی تناؤ یا پریشانی آپ کا موڈ نہ خراب کرے. اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 6 مارچ کو 2 ستاروں نے جو پوزیشن بدلی ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے. سسرالی رشتہ داریوں میں تو سیجیٹیرینز بہت کیئرفل ہو جائیے گا. سبلنگز، آپ کو ڈومیسٹک ٹریول کہیں پہ کرنا پڑے، آپ نے صدقہ دیے بغیر نہیں کرنا. ہو سکتا ہے تو نہ کیجیے، کرنا پڑے تو دعائے سفر یا صدقہ دے کے کیجیے گا. اپنی وہیکل کو چیک کیجیے گا. ایک ستارہ وہاں پہ ایسا بھی ہے جو پروٹیکٹ بھی کر رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ کے لیے یہاں پہ تھوڑا سے انڈیکیشن ہے کہ آپ کو احتیاط کرنی ہے. ٹل وین یہ ہم اگلے ہفتے میں بتائیں گے تاکہ اب ہمارا اگلا ہاروسکوپ مس نہ کریں. پھر ایک ستارہ ماشاءاللہ جو ہم کہتے تھے سیجیٹیرینز گھر میں سکون دے رہا ہے، ہوم لینڈ کے ایریا میں
पीस है, अमन है, रिश्तों में बॉन्डिंग है, नए घर की खुशी मिल सकती है, नया घर बदलने की खैर या पुराने घर में सुकून। लेकिन वहाँ पे 10 मार्च को एक नज़र बट्टू आता है जो कि थोड़ा सा वहाँ पे गड़बड़ पैदा करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन 2 सितारे बड़े प्यारे मौजूद हैं जो कि उसको कामयाब नहीं होने देंगे, और यही आपने भी मेरी बात पे अमल करना है। ये अगर आपने अपने रिश्तों में बहस नहीं करनी, आपका मौक़िफ़ वो नहीं समझ पाएंगे, तो आपने इसको थोड़ा सा छोड़ देना है इसको, उनको उनके हाल पे, ताकि कोई भी चीज़ आपस में टेंशन ना पैदा करे। माँ बाप बहन भाइयों के साथ जो ताल्लुक़ है सेजिटेरियन, उसमें ज़रा सी आपको केयर करनी है। ये बड़ा ज़्यादा लंबा टाइम नहीं, छोटा सा टाइम है। ये भी अगले हफ्ते हम सस्पेंस ओवर कर देंगे, लेकिन इस हफ्ते में ये वार्निंग आपने याद रखनी है। हेल्थ एरिया में सितारा अल्हम्दुलिल्लाह गाहे बगाहे और जॉब एरिया में आपकी फेवर में है। वर्क एम्बियंस जो है वो भी, मातहत स्टाफ जो है वो भी आपकी सपोर्ट में है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। अगला आ गया जोन सी का सितारा कैप्रिकॉर्न, यानी कि बुर्ज जद्दी के जो लोग हैं। कैप्रिकॉर्नियंस 7 मार्च से शुरू होके 13 मार्च पे हम इसे एंड कर रहे हैं। सबसे पहले हम आएंगे तारीख़ों पे कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा। 7 और 8 अच्छी तारीखें हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। लव्ड वन से अगर आप डेट करना चाहते हैं, टाइम मुनासिब है, अपने रोमांस एरिया को एंजॉय करें, टाइम आपकी फेवर में है। 9th 10th और 11th की जो डेट्स हैं उसमें आपने अपनी नींद पूरी करें कैप्रिकॉर्नियंस, डाइजेस्टिव एरिया का ध्यान रखें, वर्क लोड को अपने ऊपर सवार ना करें, जो है प्रेशर को डिवाइड करें। तो ये ज़रा सी आपको इन 3 तारीख़ों में थोड़ी सी स्ट्रेटजी को बनाना पड़ेगा। 12th और 13th फिर आपकी सपोर्ट में है, आपकी फेवर में है, घर का माहौल भी बेहतर रहेगा। दोस्ती यारी वाला हाउस जहाँ तक आपका आता है उसमें ज़रा सा आपको मोहतात रहना है। जहाँ पे आपका फ्रेंड सर्कल आता है, जहाँ पे आपकी दोस्तियाँ आती हैं, वहाँ पे आपको ज़रा सा मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप दोस्त एक नेमत होते हैं और अगर आप नहीं चाहते कि दोस्तों में तफ़रक़ा आए, तो फिर आपने अक्ल से काम लेना है। दुनियावी ख्वाहिशात में अगर कहीं कोई रुकावट आती है तो अल्लाह की खैर समझिए कि जो वो दे रहे हैं उस पर शुक्र अदा कीजिए। जिसको वो अभी आपको नहीं दे रहे तो हो सकता है ये वक्त अभी उसके लिए मुनासिब ना हो। तो आई थिंक ये पॉजिटिव स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। 6 मार्च को मैंने आपको बोला था 2 सितारों ने जो पोजीशन बदलनी है, आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली आपको आप पे लोड डाल सकते हैं, इसको आपने मैनेज करना है। कोशिश करें कि मज़ीद लोड अपने ऊपर ना आने दें। कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ सेलिंग बाइंग करनी है, थोड़ी सी देर के लिए पोस्टपोन कर दीजिएगा उसको, या अपनी कीमती चीज़ों की हिफाजत कीजिए। किसी को मौका ना मिले आपको माली नुकसान पहुंचाने का, या किसी को उतना ही कर्ज़ा दीजिए जिसके वापस ना आने का आपको सदमा ना हो, तो फिर आप लॉस से बच जाएंगे। ये थोड़ा सा लॉस और माली मामलात में हमें कह रहा है कि हम आपको मोहतात रहने की इंडिकेशन दे दें। फिर एक खाना तो अच्छा जा रहा था, ससुराली रिश्तेदारियाँ, ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ, दफ्तरी मामलात, डोमेस्टिक, अगर आपने शहर बदलना है, मनपसंद पोस्टिंग करानी है। लेकिन वहाँ पे एक सितारा 10 मार्च को इसी हफ्ते जब जाएगा तो थोड़ा सा वहाँ पे रुकावटें पैदा कर सकता है। ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ, ससुराली रिश्तेदारियों में थोड़ा सा वहाँ पे तब के मिसकम्युनिकेशन ना हो, आपस में गलत फहमियाँ ना जन्म लेना शुरू हो जाएं। तो बात करते हुए ज़रा मोहतात रहिएगा। वो जो इंग्लिश में कहा जाता है थिंक बिफोर यू स्पीक, सोच लीजिएगा क्या ये बात कहने से कोई मसाइल तो नहीं पैदा हो सकते। फिर अपना, और जब आपको डोमेस्टिक सफ़र करना पड़े, आपने अपनी व्हीकल का चेकअप करना है कि वो सब मैकेनिकली चीज़ें ठीक हैं। दूसरा, आपने जो है सदका दे के डोमेस्टिक सफ़र करना है। अगर इस वक्त आपकी पोस्टिंग में कोई हिचेस आती हैं
تو آپ اس کو تھوڑا سا ٹائم دے دیجئے، آپ کی خواہش ضرور پوری ہوگی. اگر اس وقت پوری نہیں ہو رہی اس پہ آپ نے فرسٹریٹڈ نہیں ہونا، لیکن رشتہ داریاں، سبلنگ، سسرالی رشتہ داریاں، ان میں ذرا سا آپ نے محتاط ہو جانا ہے. اس کے بعد جی ہم آگے چلتے ہیں تو آگے آتا ہے کہ آپ کا جو ہے لو ہاؤس میں ستارے کی پوزیشن بالکل ٹھیک ہے. آپ کے بچوں والے ہاؤس میں ستارے کی پوزیشن آپ کی فیور میں نظر آ رہی ہے، آپ کی حق میں ہے. رومانس ایریا بھی کیپریکونینس ٹھیک ہے، بچوں کی طرف سے بھی سکون اور ٹھنڈی ہوائیں انشاءاللہ رہیں گی. وہاں پہ ستارہ جو ہے وہ آپ کی سپورٹ میں نظر آتا ہے کہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، الحمدللہ یہ ایریا ٹھیک ہے. تو اس میں ہم نے صرف 2 ڈیٹس، جو 3 ڈیٹس ہیں 9 مارچ، 10 مارچ اور 11 مارچ، اپنی صحت کی نیت سے، ورک لوڈ کی نیت سے، تاکہ ورک ایمبیانس میں کوئی پرابلم نہ آئے، آپ نے اپنا صدقہ ضرور دے دینا ہے. تو انشاءاللہ کوئی بھی چیز آپ کو تنگ نہیں کرے گی. زون سی کا تیسرا ستارہ ایکویریس یعنی کہ برج دلو. ایکویرینس یہ ہفتہ ہم آپ کے لیے شروع کر رہے ہیں 7 مارچ سے اور ختم کر رہے ہیں 13 مارچ کے اوپر. پہلے ہم دن بتاتے ہیں. ایکویرینس 7 ٹل 11 مارچ الحمدللہ گھر کا ماحول بھی ٹھیک ہے، آپ اللہ کے فضل سے سکون رہے گا. 9 10 اور 11 مارچ میں اپنے ٹائم کو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے رشتوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ گزاریے. آپ کو سچ میں سکون اس وقت ملے گا. صرف 12 مارچ اور 13 مارچ ہیلتھ کا خیال رکھیے گا. کام پہ جائیں تو وہاں پہ ذرا سا اپنی احتیاط زیادہ کیجیے گا، کیونکہ جو ہے یہ 2 تاریخیں جو ہیں یا تو ورک لوڈ انڈیکیٹ کر رہی ہیں، ورک پریشر آپ کو پریشان کر رہا ہے، یا ہیلتھ آپ کو کام کرنے سے روک رہی ہے. تو پھر دونوں طرح سے اس کو جب آپ دیکھیں گے کہ گلاس آدھا خالی ہے یا وہ کیا کہتے ہیں آدھا خالی ہے یا پورا بھرا ہوا ہے، مجھے اس کے محاورے کی یاد نہیں آ رہی تو میں غلط ہو جاؤں گی، میں نہیں ایسی باتیں پھر کرتی. تو آپ نے اپنی ہیلتھ کا دھیان رکھنا ہے اور اپنے ورک لوڈ کو مینج کرنا ہے. یہ 2 احتیاطیں ہیں 12 مارچ اور 13 مارچ کے اندر، صرف اتنی سی احتیاطیں جو ہے آپ کا نظر آتا ہے کہ انشاءاللہ جو ایکویرینس کاروبار میں ہے وہ تو بہت محتاط ہو جائیں. وہ ایکویرینس جو لائم لائٹ میں ہیں، پولیٹیشنز ہیں، اتنے محتاط ہو جائیں کہ کسی طرح بھی آپ کی ساکھ کو ڈیمیج نہ کیا جا سکے، آپ کو نقصان نہ پہنچایا جا سکے، آپ کے اگینسٹ کنٹروورسیز نہ کریٹ کی جا سکیں. پھر ایکویرینس جو کچھ ستاروں نے پوزیشن بدلی ہے 6 مارچ سے، آپ کی ازدواجی زندگی میں تھوڑی ہلچل پیدا کر سکتے ہیں. تو بہت زیادہ اسٹریٹجی کے ساتھ اس وقت کو گزارنا ہے. خود آپ کا موڈ بھی تھوڑا اریٹیٹڈ سا رہ سکتا ہے، آپ کا اپنے اندر بھی بیزاریت سی رہ سکتی ہے، لیکن آپ نے احتیاط کہاں پہ کرنی ہے؟ ازدواجی معاملات میں، سوشل تعلقات میں اور کاروباری پارٹنرز کے ساتھ یا کاروباری رفقا کے ساتھ کسی قسم کا جو ہے نا بحث تکرار، یہ چیزیں جو ہیں وہ رفٹ نہ پیدا کریں. تو آپ کو بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے. دوسرا، آپ کے پیسے بڑھنے کی انڈیکیشن تو اس میں نظر آتی تھی، اللہ تعالیٰ آپ کے فائنینسز کو ڈبل ٹرپل کرے، لیکن جو کیئر ہے 10 مارچ کے بعد سے کوئی فضول قسم کا کام ابھی آپ نے جو ہے نا وہ نہیں کرنا، یا ایسے کام نہیں کرنے جن کے بغیر ابھی گزارا ہو سکتا ہے. تو تھوڑا اس کو پینڈنگ میں ڈال دیجئے گا، ورنہ کچھ ایسے سودے ہو سکتے ہیں جو پھر آپ کو مزہ نہیں آئے گا یا آپ کو پریشان کر کے جا سکتے ہیں. تو یہ آپ نے ذرا سی یہاں پہ احتیاط رکھنی ہے. اپنے فائنینسز میں قیمتی چیزوں کی بھی حفاظت کرنی ہے تاکہ کوئی بھی چیز آپ کو اللہ نہ کرے مالی نقصان نہ پہنچائے. تو یہاں پہ جو ستارے کی پوزیشن ہے وہ ہمیں کہتی ہے کہ ہم آپ کو ذرا سا یہ گائیڈ کریں. تو اس ہفتے میں ہم نے صرف 12 مارچ اور 13 مارچ ایکویرینس اپنی ہیلتھ کو بھی ایزی رکھنا ہے اور ورک لوڈ مینج کرنا ہے. زون سی کا آخری ستارہ پائسس یعنی کہ برج ہوت، اور یہ پائسس یہ ہفتہ ہم نے آپ کے لیے ڈیزائن کیا ہے 7 سے ٹل
13 मार्च तक 2022। शुक्र है आप इस हफ्ते तो कंप्लीट सेफ जोन में हैं। अगर आपने कहीं ट्रैवल करना है कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। रिश्तेदारियों से मिलने जाना है तो भी टाइम ठीक है। लव्ड वन के साथ टाइम स्पेंड करना है, बच्चों के मामलात हैं, ये पूरा वीक सितारे की जो पोजीशन है वो आपकी सपोर्ट में चल रही है। जो वार्निंग है इस साल की, उससे भी आपको हमें इन्फॉर्म करना है, वो है जो पाइसेस स्टूडेंट्स हैं, किस्मत पे मत छोड़िएगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। चीटिंग करेंगे तो भी अपना नुकसान करेंगे। फिर वो पाइसेस जो कोई इमिग्रेशन या इम्पॉर्टेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, अगर तो ज़रा सा रुक सकते हैं तो रुक जाइएगा, क्योंकि ये टाइम अभी मुझे मुनासिब अभी नहीं लग रहा। फिर कोई ऐसा काम आपने नहीं करना पाइसेस जिसमें ज़रा सा भी ग्रे एरिया हो। कोई शॉर्टकट नहीं लेना पैसा कमाने का, वरना किसी कानून के शिकंजे में फंसने से कि आपको, और किसी पराए फड्डे में भी आपने नहीं जाना। तो ये आपको मैं हर हफ्ते रिपीट कर रही हूँ। दोस्तियों वाला खाना अल्हम्दुलिल्लाह आपकी फेवर में है, वो तो पोजीशन बिल्कुल ठीक चल रही है। लेकिन 6 मार्च से जो 2 सितारों ने पोजीशन बदली है, आपने कोई भी सवारी जो आप चला रहे हैं, पाइसेस ज़रा सा मोहतात हो जाना है, अपने दिमाग की स्पीड को ज़रा सा स्लो करना है। आपने जो एक सितारा प्यारा है उसकी मदद से अपने बुरे ख़यालात को अपने पॉजिटिविटी में बदलना है। ये आपने अपने साथ एक फ़ाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपको इतनी स्पीड दिमाग की बढ़ाएगा कि आपको फिर वो चीज़ डिप्रेशंस में ना ले जाए। जो चीज़ इस वक्त अच्छी है वो है आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी वाला, आपकी सोशल लाइफ, आपके कारोबारी पार्टनर्स, वहाँ पे खाना अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। वो पाइसेस जो ऑलरेडी मैरिड हैं, सितारा उनकी फेवर में है। जो शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं, सितारा उनकी फेवर में है। लेकिन थोड़ी सी देर के लिए एक नज़र बटू आ गया है, आएगा इसी हफ्ते 10 मार्च को। उसके बाद आपने ज़रा सा केयरफुल हो जाना है। बाज़ दफ़ा इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है ना कि अब तो हमें रिश्ते डील करने आ गए हैं और अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, अब हम जो है वो रिश्तों को बड़े आराम से टैकल कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन जो है सितारा, क्योंकि ये मिसकम्युनिकेशन करा सकता है, आपस में गलत फहमियाँ पैदा करा सकता है, और फिर दिलों में गुंजलें पड़ जाएंगी, नॉट्स लग जाएंगी, और फिर वो पाइसेस को तो क्लियर होते होते बड़ा टाइम ले जाते हैं, दिल साफ़ करते करते आपको बड़ा वक्त, क्योंकि बेइंतहा सेंसिटिव लोग होते हैं। तो इस वजह से उतनी ही इंटेंसिटी के साथ उनका दिल जो है वो ब्रेक कर सकता है। तो मेरा रब ना करे कि आपके दिल को कुछ हो, लेकिन अब दिमाग के साथ 6 मार्च ऑनवर्ड्स दिमाग के साथ फाइट करनी है। 10 मार्च ऑनवर्ड्स रिश्तों में समझदारी के साथ चलना है। ऐसी कोई बात ही ना करें जिससे अभी ताल्लुकात में इख्तलाफ पैदा होने का अंदेशा हो। तो अभी थोड़ा सा उस चीज़ को ही पेंडिंग में डाल दें, ताकि कोई भी चीज़, कोई भी मामला आपके रिश्तों को इस वक्त ख़राब ना करे। तो ये थोड़ी सी एहतियात है। अगले हफ्ते में हम ये सस्पेंस ख़त्म कर देंगे कि टिल व्हेन तक ये एहतियात आपको करनी है, ताकि ज़रा सी आपको भी तैयारी मिल जाएगी। और आपको जब पता होगा ना सिर्फ इतने दिन मैंने एहतियात करनी है, तो फिर वो टाइम काटना आसान हो जाता है इंसान के लिए। अल्लाह पाक ना करे कि नेगेटिव रेज़ आपको छुएं भी, उसके लिए हमें हुक्म ही यही है, सदका या दुआ रद्द बला है। तो दुआ कीजिए और सदका दीजिए, बलाएं टलती हैं। बलाएं जो हैं वो ज़मीन पे, वो आसमान से नीचे आपको छूती ही नहीं है, और अल्लाह ताला की रहमत जो है वो आपको अपनी घेरे में ले लेती है, क्योंकि वो रब 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। वो कैसे अपनी मखलूक को तकलीफ़ दे सकता है। बहरहाल जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी कोई बात से अगर दिल आज़ारी हुई हो, क्योंकि थोड़ा सा अलर्ट करना मेरा आपको मकसद था, तो आप अल्लाह करे कि आपको ये बात समझ में आए।
اور آپ کوئی لاپرواہی نہ کریں اس وقت میں. اور یہ ٹائم زیادہ لمبے اس وقت ٹائم نہیں ہے. شکر ہے اس سال ریپڈ چینجز ہیں. کوئی چیز میں ذرا سا کنفیوژن لگے تو آپ نے پورے سال والی ویڈیو کو ایک نظر مار لینی ہے, تو آپ کو اور بھی کلیئرٹی ہو جائے گی کہ میں نے کہاں پہ آپ کو کیسے سمجھدار ہونے کو بولا ہے. اور مجھے دیجیے میرے ہی لاؤنج سے اجازت, اور دعا کیجیے گا اگلے ہفتے مجھے زندگی پھر سے موقع دے کہ میں آپ لوگوں سے مل سکوں. آپ کی دعائیں ہیں جو مجھے آپ تک لے آتی ہیں, تو یہ دعا آپ نے کرنی ہے کہ اگلے ہفتے پھر میں آپ سے روبرو ہو سکوں, ہم کلام ہو سکوں. ٹل دین میرا رب آپ سب کا حامی و ناصر ہو, آپ سب کا مددگار ہو. آپ کو آپ کے پیاروں کو تتی ہوا بھی نہ لگے, تتی ہوا بھی نہ چھوئے, اور بہت ہی امن آپ لوگوں کی زندگیوں میں رہے. کیونکہ میرے 12 ستارے میرے بچوں کی طرح ہیں, اور 12 ستاروں کے جتنے بھی لوگ ہیں, میری تو کتنی زیادہ اولاد ہے, تو میرا خیال ہے میں تو جگت ماں بن گئی آپ سب لوگوں کی. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویک پھر سے اچھی باتوں کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.